حضرات گرامی، آج ہمیں ایسی پارسا، ایسی وفا، ایسی محبت، ایسا خلوص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جو حضور اماں جان کی طبیعت مبارک میں تھا۔ خدائے ذوالجلال نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کا لقب نصیب فرمایا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، جہاں خدا نے فرمایا نبی تو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مصطفیٰ کے غلاموں کی مائیں ہیں۔ ہماری سب سے پہلی امی جان پیارے آقا کی زوجہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیسی اولاد ہے جو ماں کو یاد نہیں کرتی، کیسی اولاد ہے جو اپنی اولاد کو اپنی ماں کا ذکر نہیں سناتی، کیسی اولاد ہے جو آج اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلنا معیوب سمجھتی ہے، کیسی اولاد ہے جو آج اپنی ماں جس پارسائی میں رہی ادھر آنا نہیں چاہتی، جس وفا میں آپ نے زندگی گزاری اس وفا سے کتراتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، 10 رمضان المبارک کی نسبت آپ سے ہے، 17 رمضان المبارک کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہے۔ یہ میرے آقا کے دونوں پیاری بیویاں آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مثالی کردار رکھتی ہیں۔ اس دور میں آپ کا ذکر سننا، ذکر کرنا، اپنی بچیوں کو ان کا ذکر سنانا فرض عین ہو چکا ہے کہ جس دور میں ہماری بچیوں کی حیا داؤ پہ لگ چکی ہو، کہ جس دور میں ہماری بچیوں کا پردہ داؤ پہ لگ چکا ہو، کہ جس دور میں ہماری بچیوں کو کسی اور کلچر کی طرف اشارہ کر کے کسی اور جال میں پھنسایا جا رہا ہو، اس دور میں ان مقدس نفوس کا ذکر کرنا اور ان کی تعلیمات سے اپنی بچیوں کو آشنا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کون ہیں حضرت سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ مکہ کی سرزمین کے بہت بڑے تاجر کی شہزادی ہیں، جن کی تجارت کا شہرہ بلند ہے۔ والد کے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد ساری تجارت پر نگہباں کچھ اس انداز سے ہیں کہ گھر سے نکلتی بھی نہیں ہیں، تجارت بھی اعلیٰ انداز سے ہو رہی ہے، گھر سے باہر بھی نہیں جا رہی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ہیں بھی گھر کے اندر، تجارت بھی ہر طرف آپ کی ہو رہی ہے، ہر سمت سے قافلہ آپ کے در پہ آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے مال ملے، لیکن کیسی رئیسہ ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہیں گھر کے اندر۔ اب یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، پر یہ بھی تو ہمارے معاشرے کو بتائیں۔ آج بینکاری سسٹم کے اندر امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ مال مضاربت پہ قرض حسنہ دیا کرتی تھیں۔ یہ تو آپ کو نظر آیا، یہ نظر کیوں نہ آیا؟ اتنی بڑی رئیسہ، اتنی بڑی جاگیردار بپردہ گھر میں بیٹھی رہیں، کسی کو اپنا آنچل نہ دکھنے دیا، کسی کو سر کا بال تک نہ دکھنے دیا۔ آج ہمیں یہ مثالیں تو لوگ سناتے ہیں انشورنس کے لیے اور عجیب و غریب سسٹم کے لیے قائل کرتے ہوئے، امی جان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لوگ
پھنساتے ہیں ہمارے سادہ لوگوں کو کہ آپ بھی قرض حسنہ دیا کرتی تھیں، آؤ ہم بھی تمہیں قرض حسنہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے راج کیا ہے مگر پردے کے اندر رہ کے کیا ہے، چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے۔ آپ کی شادی ایک تاجر سے پھر دوسرے تاجر سے، آپ بیوہ ہیں، اور وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، کثیر مال تھا، ان کی وراثت بھی آپ کے پاس، والد کی وراثت بھی آپ کے پاس، اتنا مال و زر آپ کے پاس ہے کہ آپ کا ہم پلہ اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کا ہم پلہ اس وقت کوئی نہیں ہے، ہر طرف آپ کے چرچے ہیں، اگر کسی نے مال لینا ہو تو یہاں پہ آ جائے، یہاں کی کوالٹی کسی کے پاس نہیں ہے، ہر طرف آپ کا نام ہے، لیکن وہاں شرم و حیا بھی نظر آتی ہے، وہاں پردہ اسلام میں آنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی اپنے بے پردگی ظاہر نہیں کی تھی، آپ پہلے بھی شرافت کی زندگی گزار رہی تھی، آپ پہلے بھی اسلام جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ ہاں جی، مصطفیٰ کی زوجہ کا انتخاب ایسے نہیں ہو جاتا، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور بڑا مقدر سے ہوتا ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی اتنی حسین تھی، شرافت کی زندگی تھی۔ المختصر کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے آئی، پیارے آقا کی شرافت آپ کے سامنے آئی، اخلاق کریمانہ آپ کے سامنے آیا، شان شوکت آپ کے سامنے آئی، تو آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حلال کمائی سے کچھ نہیں ہوتا، حلال کمائی سے گھر کا چولہا نہیں چلتا، حلال کمائی سے بندہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ حضور امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال ہی کمائی کرتی تھی، پورے جناب مکہ میں، پورے آس پاس مضافات میں آپ کا چرچا بھی تھا، وہ مال حلال ہی تھا، لیکن انسان کا عزم پختہ ہو، انسان خدائے ذوالجلال پہ توکل رکھنے والا ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وابستہ ہو، اسے حرام راستہ اختیار نہیں کرنا پڑتا۔ حلال میں ہی میرا خدا اتنی برکت دیتا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ اسے خدا نے کہاں سے نوازا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ میرے آقا کا نکاح ہوا، دو ہی ترکیبیں ہوئیں، دو پروگرام، ایک نکاح کا ہوا، دوسرا میرے آقا کا ولیمہ کا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے دور میں شادی بیاہوں پر جو نظام ہے وہ افسوسناک ہے۔ رسم حنا کے نام پر جو طوفان بدتمیزی قائم ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی قائم ہے، جو خدائے ذوالجلال کے غضب کو آواز دینے کے لیے ہماری ہلچل ہے، وہ ایک افسوسناک مرحلہ ہے جس کے اندر رات کے دیر تک ہمارے لاؤڈ سپیکروں پہ وہ چست چلتا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی روک سکے، کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی ہاتھ پکڑ سکے، لیکن اذان روکنے والے اس دور میں بہت ہیں، قرآن کی تلاوت روکنے والے بہت ہیں، لیکن ان کو رات کو 3 بجے تک گانا باجا چلانے والوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ رسم حنا کے نام پر جو پوری رات گناہ ہوتا ہے، صبح نکاح کے وقت ہم کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے نزدیک، شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح ہوتا ہے۔ سر جو رات کو تھا وہ کون سی شریعت تھی؟ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم سے خود سے کر رہے ہیں، یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم خود سے کر رہے ہیں کہ پوری رات جس شریعت کی دھجیاں بکھیری گئیں، پوری رات جو شریعت روتی رہی، یہ ہے وہ مصطفیٰ کا غلام جو غلامی رسول کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہے وہ مصطفیٰ کا غلام جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، پوری رات اس نے مصطفیٰ سے بے وفائی کی ہے۔
پوری رات اس نے شیطان کو راضی کیا ہے، اور صبح کو کہتا ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک نکاح پڑھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم شریعت مطہرہ کے مطابق ہی نکاح پڑھائیں گے، اور ہوگا۔ رسم حنام مصطفیٰ کی شریعت کیوں نہ یاد آئی؟ حق مہر کی بات ہوئی، شریعت مطہرہ سامنے آئی، فیس کی باری آئی، شریعت سامنے آئی، رسم حنام شریعت نظر نہ آئی۔ دلہن کا استقبال کرتے ہوئے شرمناک انداز سے شریعت یاد نہ آئی، اس کا لباس کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں شریعت یاد نہ آئی۔ انڈین چولیوں جیسا سٹائل جس میں عورت کا جسم ننگا نظر آتا ہو، وہ آج کی دلہن پہن کر سامنے بیٹھ کر، اس وقت شریعت یاد نہ آئی۔ صرف شریعت یاد آئی جب نکاح ہوا، صرف شریعت یاد آئی جب حق مہر ہوا، پوری رات شریعت یاد نہ آئی، لباس کے وقت شریعت یاد نہ آئی۔ آؤ ہم کس کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ 25 سال میرے آقا کی قرابت میں گزارے، 25 سال ایک دفعہ بھی حرف شکن زبان پہ نہیں آیا، ایک دفعہ بھی نہ شکری کا کلمہ لبوں پہ نہیں آیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آج سیدہ کائنات کو مانتے ہیں لیکن ان کی امی کو نہیں مانتے۔ آج حسنین کریمین کے نعرے تو لگاتے ہیں، ان کی نانی جان کو نہیں مانتے۔ آؤ جو بخاری ہم نے پڑھی ہے اس میں امی جان کا ذکر شامل ہے۔ ہم جو بخاری پڑھتے ہیں اس میں پورا باب امام بخاری نے امی جان کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ 3800 کے آگے جو حدیثیں ہیں نا، وہ امی جان کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور لکھی گئی ہیں بخاری شریف کے اندر۔ جاؤ اٹھا کے دیکھو، نہیں نظر آتی، او ہم تمہیں بخاری پڑھاتے ہیں کہ جہاں امی جان کی شان موجود ہے۔ آج کوئی کہے حضور آپ کی اولاد کو تو مانتے ہیں پر ان کی ماں کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں پرے ہو کے رہ، اگر تو میری ماں کو نہیں مانتا تو ہم تجھے نہیں مانتے۔ ارے دنیا تو میرے نبی کی شہزادی کو مانتی ہے، ان کی امی کو نہیں مانتی۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے بھی ایسے ہیں۔ میں خود سے سوال کروں یا آپ سے سوال کروں، کل 10 رمضان المبارک تھا، امی جان کا یوم وصال تھا، کس نے اپنی امی کو گھر میں بیٹھ کر یاد کیا؟ کس نے افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر امی جان کا ذکر کیا؟ کس نے ہاتھ اٹھا کر امی جان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی؟ کس نے اپنی بیٹی کو امی جان کی سیرت پڑھ کے سنائی؟ نہیں، کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ ہوں گے خوش نصیب جنہیں اللہ نے نوازا ہوگا، پوری زندگی میرے آقا سے وفا کی، نکاح ہوا، میرے آقا کے قدموں میں آئیں تو جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سارا کا سارا میرے آقا کے قدموں پہ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ اب کے بعد میرا کچھ نہیں ہے، میرا آج کے بعد کچھ نہیں ہے، سارا یا رسول اللہ آپ کا ہے۔ ایک دن میرے آقا ذکر کرتے ہوئے، امی عائشہ فرماتی ہیں اتنی آپ نے لمبی یاد فرمائی ذکر کرتے ہوئے میرے آقا کے، اور انداز ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، ہماری ماں کا ذکر بھی جاری ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور آپ کو اللہ نے جوان بیویاں عطا فرمائی، آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ میں اس کو بھول جاؤں جس نے وفا کے سارے طریقے میرے ساتھ نبھائے ہیں؟ جب سارا زمانہ میرا دشمن تھا اس نے محبت سے میرا ساتھ نبھایا ہے، جب شیب ابی طالب نے مجھے محصور کر دیا تو میری ہمت کو بڑھایا ہے، جب لوگوں نے مجھ سے مال و دولت کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو اس نے اپنا مال و دولت میرے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ میں اس کو بلا دوں؟ اے عائشہ میں اسے بلا دوں کہ جس کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے تھے خدیجہ کا غلام جا رہا ہے، اور عرض کرتی ہیں حضور یہ ایک غلام ہے، لوگ اسے میرا کہتے ہیں، میں یہ بھی نہیں پسند کرتی کہ اس کے نام کے ساتھ بھی میرا نام آئے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا ہوا چاہتا ہے کہ اس کا بھی جب نام آئے تو یا رسول اللہ آپ کا ہے، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اب سے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوں، میرا دال دولت بھی آپ کا ہے، میرا ہر غلام آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ میں زید کے ساتھ بھی اپنا نام پسند نہیں کرتی،
کہ کوئی یہ کہہ دے کہ زید حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، حضور میں نے یہ بھی آپ کی نظر کر دیا، عائشہ میں اسے بلا دوں کہ جب سب نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا، اس نے ماتھے پہ مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے میں جب گھر میں آیا تو میرا ویلکم کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدا دی۔ میں اسے بلا دوں کہ جب پورا مہینہ میں غار میں قرآن پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، خدا کی یاد میں رہا، ایک مہینے کے بعد جب میں گھر میں آیا تو مسکرا کے استقبال کیا، کبھی یہ نہیں کہا حضور مجھے کس کے حال پہ چھوڑا ہے، کبھی یہ نہیں کہا حضور آپ کے بچوں نے بڑا ستایا ہے، کبھی یہ نہیں کہا حضور آج کی عورت تو ہم صبح سے لے کر شام تک کام پہ جائیں نا تو شام کو آئے تو ہماری بیوی کہتی ہے تیرے بچوں نے بہت ستایا ہے، تیرے بچوں نے بہت رلایا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے بچوں نے، وہ یہ کہتی آج تو تیرے بچوں نے بہت ستایا ہے، آج تو تیرے بچوں نے بہت رلایا ہے، آج میں پکا کھانا تھک گئی ہوں، آج میں دھو کپڑے تھک گئی ہوں۔ آج کہتی ہیں کہ ہمیں ملازمہ لا کے دو، لیکن مصطفیٰ نے پھر جو ساتھ نبھایا ہے اس کا انداز کسی اور نے نہ پایا ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ کے لبوں پہ حرف شکن نہ آیا ہے، یا رسول اللہ میں گھر میں اکیلی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، میرے آقا گھر میں آتے تو چہرے پہ سجاوٹ حسن، یا رسول اللہ آپ خیر سے آگے، تو کبھی آپ پوری زندگی میرے آقا نے فرمایا پوری زندگی کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا یا رسول اللہ، اور کس ناز سے پلی، کس انداز سے زندگی گزاری کہ نوکر آپ کے پاس ہیں، خدمتگاران آپ کے پاس ہوتے تھے، کنیزائیں آپ کے پاس ہوتی تھی، ہر سمت سے غلامی کی آواز آتی تھی، ہر سمت سے آپ کا ناز اٹھایا جاتا تھا، ہر سمت سے آپ کو بستر خوبصورت نظر آتے تھے، گھر نظر آتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں محصور کیا گیا، لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا، ایک دفعہ بھی تو نہیں کہا حضور میں نازوں سے پلی ہوں۔ میں اسے بلا دوں جس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں اسے بلا دوں جو میری زہرا کی امی ہے، میں اسے بلا دوں جو میری زینب کی ماں ہے، میں اسے بلا دوں جو میری رقیہ کی ماں ہے، اے عائشہ میں اسے بلا دوں جس نے ہر دفعہ، اور کس کو بلاؤں کہ جب بخاری شریف کے حدیث مبارکہ پیارے آقا غار میں ہے اور امی جان کیا کرتی ہیں، کھانا بنا کے تیار کر کے آپ روزانہ لے کر مصطفیٰ کو کھانا دینے جاتی ہیں، اور آج ہماری بیٹی سے یہ حق چھینا جا رہا ہے، کھانا خود پکا لو، میں ملازم نہیں ہوں۔ ایسے پلے کال اٹھا کر ہماری بچیوں کا ذہن خراب کرنے والی لعنتی عورتوں کو کیا پتا مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے۔ ان بغیرتوں نے کبھی سرکار کی تعلیم پڑھی ہو تو پتا ہونا مصطفیٰ کی غلامی کس چیز کا نام ہے۔ آؤ میرے آقا کی پیاری زوجہ، بڑی بڑی رئیسائیں جس پہ ناز کرتی تھی، بڑے بڑے دولت مند جس کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، یا مالک اگر کوئی رئیس ہو تو ایسا ہو، تو کھانا پکا کے میرے آقا کے پاس جا رہی ہیں، نکیلے پتھر، پتھریلی راہیں، ہاردار راستے، گھاٹیاں چڑھتے ہوئے، وہ پاؤں جو گھر سے کبھی نہ نکلے تھے آج مصطفیٰ کی محبت میں پتھروں پہ اٹھ رہے ہیں، آج گھاٹیاں چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ایک طرف شوہر ہے، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج ہمیں اے سی میں نماز پڑھنی مشکل ہے، آج ہمیں خوبصورت ٹائلوں والی مسجد میں آ کر مصطفیٰ کو یاد کرنا مشکل ہے۔ میرے آقا کی زوجہ نے وہاں نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کیسے پتھر چڑھ کے آؤں، یا رسول اللہ میں گھاٹیاں کیسے چڑھ کے آؤں، یا رسول اللہ میرے پاؤں دکھتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے لے کے آؤں؟ نہیں، کھانا لے کر آ رہی ہیں، خدا کو بھی انداز پیارا لگا، میرے اللہ کو بھی انداز پیارا لگا۔ یہ بخاری ہے جو ہم بیان کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل کو میرے رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر سارے کام چھوڑ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا۔ یا اللہ مالک خیر ہے؟ فرمایا جا، ایک طرف سے میرے محبوب کی محبوبہ بیوی آ رہی ہے، ایک طرف سے جا خدا کا سلام لے جا۔ مصطفیٰ سے جا کہنا فقرہ علیہ السلام، سونیا تیری بیوی جس انداز سے تیری محبت میں آ رہی ہے، تیری خدمت میں آ رہی ہے، تجھ سے پیار لیے آ رہی ہے، اسے کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ وَمِنِّي
سونا میں خادم کی طرف سے بھی امی کو سلام پیش کر دینا، میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا۔ ارے وہ میرے نبی کی زوجہ، وہ مومنوں کی ماں جسے خدا بھی سلام کرتا ہے، جبریل بھی سلام کرتا ہے، تجھے موت کیوں پڑتی ہے سلام کرتے ہوئے؟ آج تو یاد کیوں نہیں کرتا؟ آج تیری بیٹی اسے یاد کیوں نہیں کرتی؟ آج تیری بیٹی کے سامنے وہ کلچر ہے، آج تیری بیٹی کے سامنے بے پردگی ہے، آج دوپٹہ جبر نظر آتا ہے، آج حجاب جبر نظر آتا ہے، آج دین جبر نظر آتا ہے، اور تیرے سامنے میرے نبی کی زوجہ کی تعلیم کیوں نہ آئی کہ جو میرے آقا کی محبت میں رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے حرف شکن لب پہ نہ لایا، بلکہ خوشی خوشی خرامہ خرامہ پہاڑ کی گھاٹیاں چڑھتے ہوئے میرے نبی کی طرف بڑھ رہی ہیں، خدا کا سلام ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عائشہ میں اسے بھول جاؤں جسے خدا سلام بھیجتا ہے؟ عائشہ میں اسے بھول جاؤں جسے جبریل سلامی پیش کرتا ہے؟ میں اسے بھول جاؤں؟ نہیں نہیں، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے میرے محبوب آپ کی بہن تھی حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی آواز امی جان کے مشابہ سی، دروازے پہ آتی ہیں، دستک ہوتی ہے، آواز نکالتی ہیں، حضور اجازت ہے؟ اور یہ وہ ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شہزادی کی ساس بھی ہیں، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، آواز آتی ہے حضور اندر آ جاؤں۔ تو جب آواز خدیجہ سنی، جیسی آواز مشابہ آواز سنی نا، امی جان فرماتی ہیں حالات ہی بدل گئے، میرے آقا کی کیفیت بدل گئی، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس شدت سے آقا کو یاد آئی، اور ایک منٹ کے لیے آقا فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا میری خدیجہ دروازے پہ آ گئی ہے۔ آج بیوی سے پیار کرنا جرم ہو گیا، آج گرل فرینڈ بنانا جائز ہو گیا، آج غیر محرم عورت سے تعلق رکھنا جائز ہو گیا، بیوی سے محبت کرنا حرام ہو گیا، بیوی سے محبت کرنا دشوار ہو گیا، عیب ہو گیا۔ محلے کی عورتوں سے ہنس ہنس کر بات کرنا کوئی عیب نہیں ہے، مگر کوئی بیوی سے بات کر لے تو تانا دیتے ہیں یہ لوگ، پھر کہتے ہیں ہم عشق مصطفیٰ سینے میں رکھتے ہیں۔ ارے رن مریدی کا صبح و شام بکواس کرنے والوں، آؤ میرے نبی کی سیرت کو دیکھو۔ اگر بیوی سے محبت کرنا عیب ہوتا، نبیوں کا امام کبھی اپنی بیوی سے پیار نہ کرتا۔ آپ 25 سال میرے نبی کی رفیقہ حیات رہی، امی عائشہ فرماتی ہیں آخری وقت تک میرے آقا امی کا ذکر کرتے رہے، آخری وقت تک میرے آقا۔ اور آپ یہاں تک فرماتی ہیں جب بھی گوشت پکتا نا، جب تک آپ حضرت خدیجہ کا ذکر نہ فرما لیتے کبھی تناول نہیں فرماتے تھے۔ پھر میرے آقا انہی میں سے آپ کی سہیلیوں کا حصہ نکالتے، ان کے گھر پہنچاتے، جب پہنچ جاتا دل کو تسلی مل جاتی، ذکر خدیجہ ہو جاتا، میرے آقا تناول بھی فرماتے رہتے، آنکھوں سے آنسو بھی آتے رہتے۔ یہ وہ وفائیں ہیں جو مصطفیٰ سے حضرت خدیجہ نے کی تھی، ان کا صلہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ کون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا کی کون سی پیاری زوجہ، کون سی ہماری اماں جان جن کا آج ہم ذکر نہیں سنتے، جن کے آج ہماری بیٹی سیرت سننے کو تیار نہیں ہے، آج کی مسلم بیٹی جن کی سیرت پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آخری وقت ہے، جب ہچکیاں لگیں مصطفیٰ کو بلایا، یا رسول اللہ اب تو ایک ہی طلب ہے، مدینے کا چاند سامنے ہو اور سانس جا رہی ہے، بس اتنی سی تمنا ہے آخری اپنی، یا رسول اللہ ساحل پہ آپ ہوں ڈوب جائے کشتی اپنی، یا رسول اللہ اب تو سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اب تو ایک ہی آرزو ہے، یا رسول اللہ نگاہیں آپ کے چہرے پہ ٹکی ہوں سانس جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ سامنے بیٹھے، میں آپ سے جی بھر کے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری زندگی 25 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ہو تو معاف کرنا، یا رسول اللہ مجھ سے بے ادبی ہوگی ہو تو معاف کر دینا، بچوں کی خدمت کرتے ہوئے مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کرنا۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، معافی نامہ جاری ہے، ادھر سے میرے آقا سنتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرے آقا فرماتے اے میری رفیقہ حیات بس کر جا، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تجھ سے کوئی کمی نہیں ہوئی، ہاں اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو جاتے مجھے معاف کر دینا۔ جس کے سامنے نبیوں کا امام یہ بولا،
ادھر سے چیخ نکلی، نا یا رسول اللہ آپ تو شہنشاہ دو جہاں ہے، آپ تو اخلاق کے شہنشاہ ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا تو شوہر زمانے میں نہیں نصیب ہوگا کسی کو، یا رسول اللہ ہم ہی نکمے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے اندر ہی عیب ہے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا۔ جو فرمائش کی، یا رسول اللہ میری ایک ہی فرمائش ہے، اور کچھ نہیں مانگتی آپ سے، میں اور کچھ نہیں مانگتی، میں نے سب کچھ آپ کے نام پہ لگایا ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ کے کندھوں پہ جو مزمل کی چادر ہے کفن دے دے۔ یا رسول اللہ کفن کا چادر، یہ آپ کے جو مزمل والی چادر ہے جس کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، یا ایھا المزمل جس کا لقب ہے، یا ایھا المدثر جسے کہا گیا، سونا اس چادر کو مجھے کفن میں دے دینا۔ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو آئے، میرے آقا نے فرمایا ہے میری خدیجہ بس ایک چادر مانگتی ہے، ہم تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، خدا کی ساری جنتیں آپ کے نام ہونے کو تیار ہیں، آپ صرف چادر مانگتی ہو۔ اتنی دیر ہوتی ہے جبریل حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی زوجہ نے ایک چادر مانگی ہے، خدا نے جنت سے جو چادریں عطا فرما دی ہے۔ آج ہمیں غلام مصطفیٰ زوجہ چاہیے، آج ہمیں بیٹی کو غلام مصطفیٰ ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ ایسی اپنی بچیوں کی تعلیم کرو کہ جب وہ دنیا سے جائیں مدینے والا بھی راضی ہو جائے، خدائے ذوالجلال بھی راضی ہو جائے۔ آج پوری دنیا کو راضی کرتے کرتے آج ہماری بہن بیٹی کو ایک فکر لاحق ہوتا ہے، میں وہ کپڑا لوں کہ زمانہ کہے کیا بات ہے۔ آج ہمیں فکر ہوتی ہے ہماری زوجہ ایسی تیار ہو کہ لوگ کہیں واقعہ فلاں صاحب کی بیوی ہے۔ ارے خدا کے بندو، روز حشر جب تیری زوجہ رب غفور کے دربار میں ہوگی، نبیوں کے امام کے سامنے ہوگی، امی خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ہوگی، کیا وہاں منہ دکھانے کی قابل ہوگی؟ کیا وہاں منہ دکھا پائے گی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے نہ سوچا، ہم نے تو دنیا کو دکھایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ ہم نے ایسے کو بھی دیکھا جو درباروں بازاروں میں رک رک کر کہتے ہیں ذرا دوپٹہ کھول، ذرا بالوں کو دکھا لوگوں کو کہ میری بیوی حسن میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ارے تجھے یہ پسند ہے، مدینے والے کے غلام کو اپنے بیوی کا شرم و حیا والا پردہ پسند نظر آتا ہے۔ آج ہماری بچی کے سر سے وہ پردہ ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی، آج ہماری بیٹی سے وہ وفائیں ختم کی جا رہی ہیں جو وفائیں اللہ نے امی جان کے سیرت مبارکہ میں رکھی تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، کیسی کیسی بات کریں، کون سی بات کریں۔ آپ نے ساری زندگی دروازے پہ نگاہیں رکھی کہ کب مدینے والا آئے گا میری آنکھوں کو قرار نصیب ہوگا، کب مصطفیٰ آئیں گے، دروازے پہ نگاہیں لگائے رکھیں۔ آج مدینے کا چاند آ رہا ہے، آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، کتنا عشق ہوگا، کتنا پیار ہوگا جب پہلی وحی میرے آقا پہ نازل ہوئی، میرے آقا گھر میں آ رہے ہیں، کب کبھی تاری ہے میرے آقا کے وجود پر، اور میرے آقا گھر میں آ کر فرماتے ہیں خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کب کبھی تاری ہے۔ کمبل اڑانے والی امی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کو سہارا دے رہی ہیں، ادھر سے آقا کا وجود تھم رہا ہے۔ سب سے پہلے جسے وحی بتائی جا رہی ہے وہ ہماری امی جان خدیجہ الکبریٰ ہی تو ہے۔ سب سے پہلے جسے میرے آقا نے بتایا، اے خدیجہ مجھے اس طرح قرآن نازل ہوا ہے، مجھ پر اس طرح خدا کی وحی آئی ہے، مجھے اس طرح قرآن آیا ہے، میری ایسی حالت ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے جن عظیم کانوں نے سنا وہی تو امی جان کے کان ہے، وہ راز کی باتیں جس نے سنی وہی تو امی جان ہے۔ اور سنتے گئیں تو دیر نہیں کی، عرض کی حضور سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ نے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ اور آخری وقت میں یہی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ روز حشر تو آپ کے غلام آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کے پاس آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ ہوگی۔ یا رسول اللہ وہاں میں گناہگار کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھ لینا، کہیں مجھے بھی رکھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ وہ کون سی میرے آقا کی پیاری رفیقہ حیات ہیں جنہوں نے ساری زندگی وفا کرتے ہوئے گزار دی، ناز سے پلی ہوئی، ناز سے زندگی گزارنے والی، عیش کی زندگی گزاری کہ جن کے پاس عالی شان لباس ہوتا تھا
وہ میرے آقا کے پاس ان وقت میں رہیں جس میں مشکل ہی مشکل تھی، جس میں دشواری ہی دشواری تھی. کبھی قریش کا سامنا، کبھی کافروں کا سامنا، کبھی تلواریں نظر آئیں، کبھی خنجر نظر آئے، کہیں گالیاں نظر آئیں، کہیں سے عداوت نظر آئی، کہیں سے لڑائیاں نظر آئی، کہیں سے جنگ بدر کی پیشکش نظر آئی، کہیں سے کچھ نظر آیا، کہیں سے کچھ نظر آیا، کہیں سے آقا کے غلام بائیکاٹ نظر آیا. اس نے بھی کہا میرا بائیکاٹ ہے، اس نے بھی کہا میرا بائیکاٹ ہے، اس نے بھی کہا میرا بائیکاٹ ہے. یہ نہیں کہا حضور سارے تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کا کون ہے؟ بلکہ نہیں عرض کی حضور سارے بھی بائیکاٹ کر دیں، آپ کی رفیقہ جو بھی موجود ہے. رسول اللہ میں جو آپ کے ساتھ ہوں، یہ سارے بھی بائیکاٹ کر دیں تو کر دیں، ہم جو آپ کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ بھی حرف شکن لب پہ نہیں آیا. آج کوئی ہمیں سلام نہ کرے تو سب سے پہلے ہماری بیوی مایوس ہو جاتی ہے. ایک دن کا کھانا نہ ملے تو سب سے پہلے مایوس ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باہر کیف میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، یہ وہ سیرت ہے جو ہمیں بچیوں کو سنانے کی ضرورت ہے. آج بچائیں اپنی بچیوں کو ان شکنجوں سے، آج بچائیں ان ناسور حربوں سے جو آپ کی بیٹی کے سر سے حیا کا دوپٹہ ہٹا دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی بیٹی کے سینے میں شوہر کی وفا ہٹا دینا چاہتے ہیں. اور آپ بھی اپنی بیویوں سے وفا کریں، ان سے محبت کریں، یہ سنت مصطفیٰ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سا نظام رائج ہو گیا کہ جو بیوی کا نام لیتا نظر آئے اسے عجیب سی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور آج جو بیوی کا دفاع جائز کرتا ہوا نظر آئے اسے باتیں سنائی جاتی ہیں. آج جو اپنی بیوی کا نام لے، اس کو یاد کرے، اسے معیوب کہا جاتا ہے. پوری زندگی میرے آقا ظاہری وصال تک اپنی زوجہ کا ذکر کرتے رہے اور یاد کرتے رہے اور زمانے کو بتاتے رہے. جو شرم و حیا والی بیوی ہو، جو وفادار بیوی ہو، جس نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا ہو، اس وفادار بیوی کو یاد کرنا معیوب نہیں ہوتا. الجزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر اس کی وفاؤں کو یاد رکھنا امام الانبیاء کی سنت ہو جایا کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں معیوب ہو گیا ہے. اور خدا کے بندو، اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، شکر کرو کسی اس نے غیر محرم سے عشق نہیں کیا. آج ہمارے بازاروں میں، ہمارے پارکوں میں، ہمارے ہوٹلوں میں، ہمارے ریسٹورنٹ میں وہ رشتے نظر آتے ہیں، وہ جناب تعلقات نظر آتے ہیں کہ شرما سے سر جھک جاتا ہے. وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کر شرما جائے یہود. آج ہمارا وہ انداز ہے. آج ہماری مائیں کہتی ہیں، محلے دار کی عورتیں کہتی ہیں، نہیں تیرا فلاں بیٹا بڑا ہی اچھا ہے. کیوں؟ جیڑی بلاندی ٹر جاندا ہے، جیڑی کہندی ہے چینی لایا ٹر جاندا ہے، جیڑی بلاندی ہے دودھ لایا ٹر جاندا ہے. لیکن جدوں انہوں شوہر بلائے بیوی بلائے جدوں انہوں تے او دے آکھے چینی لین ٹر پوے تے کہندے تھلے لگ گیا. یہ وہ ناسور چہرہ ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو جانا چاہیے. یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے. محلے کی گلی کی غیر محرم عورتوں کی چینی لانا اس نوجوان کے ذمہ نہیں ہے. اپنی زوجہ کے سارے کام کرنا، چینی لانا، دودھ لانا، یہ اس کے ذمہ رکھا گیا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے ہماری گلی محلے دار کی ہر عورت کا کہنا مان لو، بیوی کا کہنا نہ مانو اس لیے کہ یہ عیب ہے. نہیں، امی عائشہ فرماتی ہے وہ گھر کا کون سا کام ہوگا جس میں مدینے والے نے میرا ہاتھ نہ بٹایا ہوگا. لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے نہیں، ہم کسی اور سمت چلیں گے، ہمیں نبیوں کے امام کی سمت پسند ہی نہیں ہے. نہ میرے بھائی نہ، یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے. وقت ہمارا پورا ہو گیا، لیکن تعلیم مصطفیٰ آج ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہے، ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے. میں واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، آؤ اس جنگل سے اپنی بچیوں کو بچاؤ، اس کلچر سے اپنی بچیوں کو بچاؤ. آج جو وفادار بیٹا ہے نا، وفادار بیٹا، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر حمایت دل کرے تو کر دینا. جو وفادار بیٹا بیٹھا ہے یہیں بیٹھا عزم کرے گا میں اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو آج ہی جا کر مدینے والے کی پیاری زوجہ کا حیا والا چہرہ ضرور دکھاؤں گا. دکھائیں گے جی. آج سیرت جا کے گھر میں بتائیں گے جیسی وفا والی، شرم و حیا والی زندگی گزاری ہے، کیا اپنی بچیوں کو ویسی گزارنے کی دعوت دیں گے جی. اگر بولیں گے تو آمنہ کے لال پسند فرما لیں گے.
اگر بولیں گے تو آپ کے روزے کے اندر یہ بول لکھ لیا جائے گا اور روز حشر یہ پیش کیا جائے گا خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ جس دور میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والا مرد بھی تھا، پلے کارڈ اٹھا کے ان کی حمایت کرنے والا بھی تھا، اس دور میں جامع مسجد بلال شاہ فیض پارک میں بیٹھے ہوئے غیور نوجوان وہ بھی تھے، مرد عاشق مصطفیٰ وہ بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو اس پرفتن دور میں عشق مصطفیٰ کی شمع اور شرم و حیا کے لیے سر میں چادر اڑانے کے لیے تیار تھے اور حمایت کر رہے تھے اور ہاتھوں اٹھا کر زمانے کو بتا دینا چاہتے تھے میرا جسم میرا مرضی والے اور ہوں گے، ہم تو محمد عربی کے دین والے ہیں۔ آج حمایت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا اور کہیں ہم محمد عربی کے دین والے ہیں، ہم نہ جسم والے ہیں نہ جسم کی مرضی والے ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے ہم تو محمد مصطفیٰ کے ہم تو محمد مصطفیٰ کے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی شریر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے آج لے بس یہ عہد وفا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو آج ہی اپنی گھر میں جا کر ان پیاری نفوس قدسیہ کا امی جان کا ذکر خیر سنا کے اپنی بچیوں کی ذہن سازی کر کے ان ظالموں کو شکنجوں سے بچا کے ان کو چادر اڑا کے شرم و حیا کے پاسداری کروا کے زمانے کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہاں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ والوں کے سارے بول دیں بھائی ہم مصطفیٰ والوں کے انداز اور ان اندازوں میں ایک ہماری بیٹی کے سر پہ حجاب ہے، ان اندازوں میں ایک ہماری بیٹی کا شرم و حیا کا پاسدار ہونا ہے اور ہمارے نوجوان کی نگاہوں کا جھکنا ہے، بازاری نہیں بننا بلکہ مصطفیٰ کا غلام بننا ہے۔